ویلکم بیک ایوری ون. آج ہم ایکسپوز میں بات کر رہے ہیں مصطفیٰ الہی صاحب سے جو فخر پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹ میڈیکل پامسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نمرولوجسٹ ہیں جو بہت کم لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو سیریسلی انہوں نے آگے پہنچایا اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ کے تھرو وہ ایک پراپرلی ایجوکیٹڈ وے میں ہیلپ کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس یہاں ناجیہ اشرف ہیں جن سے ہم بالوں کے مسئلے پہ جو ہے بات چیت کریں گے اور ان سے ہم تھوڑے ٹپس لیں گے. اس کے علاوہ ہم سب کے فیوریٹ مصطفیٰ صاحب جو ہیں ہمارے شو میں آج موجود ہیں. اپنے فونز اپنے پاس رکھیے. ہمارے ساتھ علم العادات کے ماہر میڈیکل پامسٹری کے ممتاز اسکالر جناب مصطفیٰ الہی صاحب. آپ اپنی ایک ویب سائٹ بھی مینٹین کرتے ہیں medicalpalmistry.com جس کا انٹرنیٹ ایڈریس ہے. جیسے آپ کو بتایا گیا ہے تمام چیزوں کو فالو کیجیے گا اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مریم سے. السلام علیکم مریم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مریم. جی میرا نام مریم ہارون ہے اور مطلب میری ڈیٹ آف برتھ 8 جون 1986 ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام ملک امجد ابرار ہے. ان کی 2 مارچ 81 ڈیٹ آف برتھ ہے. دوبارہ بتائیے گا. 2 مارچ 1981 میرے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اوکے. آپ اپنی تاریخ نمبر اور ڈے آف پلیز. اچھا بیٹا بتا دیتے ہیں. آپ اپنی تاریخ پیدائش بتائیے. مجھے ڈیٹ آف برتھ اپنی کوئی ٹھیک سے پتا نہیں ہے. بیٹا اندازہ بتائیے جو شناختی کارڈ میں کچھ تو لکھا ہوگا. شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے 15 دسمبر 1984. ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ آپ کا. آپ شامل ہوئی کراچی سے. آپ اور یہ جواب نوٹ کیجیے. اس طرح بھی ہوا. اچھا وہ کیوں ہوا؟ بولا جی ہمیں انٹرسٹ ہے ان باتوں میں اور ان سبجیکٹس میں ہمیں انٹرسٹ ہے. ہم مزید چاہتے ہیں کہ شاید کوئی ایک اچھی یا کوئی امپورٹنٹ بات مل جائے ہمیں. صحیح. مثبت صاحب جمعے کا دن ہے. آج ذرا آپ نے جو آپ نے رنگ پہنا ہے ذرا اس کے بارے میں بتایا. آج میرا اور آپ کا جو رنگ ہے نا وہ میچ ہو گیا ہے. ذرا تو اس حوالے سے کچھ بتائیں. جمعے کے دن 5 نمبر ہے جن کا. آپ کا بھی 5 نمبر ہے غالباً. تو ان کو کون سے رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے؟ دیکھیں لائٹ گولڈن یلوش کلر زیادہ تر اچھا ہے. اسکائی بلو کلر ٹھیک ہے. لائٹ گرین ڈی سے شروع ہوگا تو بہت اچھے ریزلٹس ان کو مل سکتے ہیں. کلرز کے لیے گولڈن یلو ٹھیک ہے, بلو ٹھیک ہے, گرین ٹھیک ہے. سفید تھوڑا دور کر دیں اپنے آپ سے. ہاں کیونکہ وائٹ میرے لیے بھی اچھا ہے تو آپ بھی نہیں پہنے. بٹ اینی ویز گائز ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. ڈو ناٹ گو بیک. یو واچنگ گرلز پبلک. What it is, میرا ایک cousin ہے. He's been living with me for last 3.5 years. And I treat him like my brother. لیکن مطلب وہ کافی we're fighting, arguing, and he's gone back to the village. I just want to know if he's going to. اچھا ٹھیک ہے سر. اس کے لیے نا مصطفیٰ صاحب کا اوریجنل نمبر آپ کے پاس سامنے آ رہا ہوگا. موبائل نمبر نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اس بات پہ بات ہوگی نا تو کچھ برائیاں آپ کی یا ان کی بھی بولنی پڑ جائیں گی لائف میں. No problem. تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا. تو آپ اس چیز کو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. No problem. ٹھیک ہے. آپ ان کے اس پہ کال کر سکتے ہیں. یہ تو ایک جرنل ہم نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا سوال کریں جس سے یہ ہو جائے کہ ہاں یار نمرولوجی سے یہ چیز پاسبل نہیں ہے تو یہ پھر بتائیں گے ہاں یار پاسبل کس طرح وہ سائنس ہے کیا. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. اللہ حافظ. جی مصطفیٰ صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بات کر رہے ہیں. جی آمنہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آمنہ؟ فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے. ٹھیک ہے جی. کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے. بہن کا آپ ایک کام کیجیے. بہن کا ریئل نیم بتائیے. ارم نام تھا. پورا بتائیے. ارم فاطمہ. ارم فاطمہ. ارم کا کوئی نک نیم ہے؟ نہیں. چلو ویری گڈ. ارم کا کوئی نک نیم نہیں ہے. ارم کی ڈیٹ آف برتھ اصلی والی پتہ ہے؟ جی جی. اور وہ وہی لکھتی ہے ڈاکیومنٹس میں بھی نا. کہ اس کا جو فرسٹ لیٹر کے بارے میں بار بار ہم جو بات کر رہے ہیں مونوگرام نمبر کی بختاور یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یونیورسٹی میں فارم جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے. کچھ اسٹوڈنٹس گئے وہاں پر ان کے وہاں سلپس پر سگنیچر نہیں تھی اور فیس کے بجٹ بھی کم تھا لیکن ان کا فارم سبمٹ ہو گیا. اور کچھ لوگ لائن میں کھڑے رہے ان کے پاس فیس بھی تھی سگنیچرز بھی تھے تمام چیزیں تھی فارم سبمٹ نہیں ہوا. اس طرح فرسٹ لیٹر آپ کا جو آپ کے نیم کا ہوتا ہے کہ یقیناً عدد اور نمبر اور ڈیجٹس ہمارے کام کے نہیں ہوتے یا ہمارے مخالف عدد ہمیں مل رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے عدد کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے یا ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. اس لیے ہمیں کسی شہر میں ناکامی ہوتی ہے
کسی ڈپارٹمنٹ میں ناکامی ہوتی ہے، کسی جگہ ناکامی ہوتی ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی سبجیکٹ میں ہم ناکام ہوتے ہیں، کسی ملک میں ہم جا نہیں پا رہے ہوتے، کہیں ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارا، کہیں NIC ہمیں پرابلم کر رہا ہوتا ہے، کہیں موبائل نمبر میں پرابلم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ تھوڑا سا ناظرین اس بات کو پلیز ریئلائز کرنے کی کوشش کیجئے. اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں اویئرنیس دی جا سکے کہ اس پروگرام کا اصل مقصد ہے کیا، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح صحیح کر سکتے ہو، اپنے رنگوں کے حوالے سے، اپنے کلرز کے حوالے سے، اپنے دنوں کے حوالے سے، اپنے ٹائمنگز کے حوالے سے کس وقت کیا کام کرنا چاہیے. تھوڑا سا توجہ دیجیے گا کہ اب ہم عید الفطر نہیں منا سکتے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ہم لے آئیں، اب ہم نہیں منا سکتے. اسی طرح ہر چیز کیلکولیشن کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں یا کر لیں تو ہم بہتر اپنے آپ کو بھی خوبصورت اور اچھا بنا سکتے ہیں، ہم معاشرے میں بھی خوبصورتی کا سبب بن سکتے ہیں. علم الاعداد کا یہی سب سے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمیں آرگنائز کرنے میں اور ہونے میں مدد گلاسز اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں، ڈریس اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، پین قلم اپنی جگہ اچھا لگتا ہے. اسی طرح باقی معاملات جو بھی چیزیں ہیں، جب بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹے گی، اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی چیز کوشش کرے گی تو پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح ہم ابھی سیلاب کو لے لیتے ہیں، تو پانی اگر اپنی سمت میں صحیح بہہ رہا تھا تو کوئی پرابلم نہیں تھا، پانی نے اپنی سمت کو بدلا تو خود بھی پانی ضائع ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہمارے بہن بھائی پرابلمس میں آ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں ڈسپلن اور آرگنائزیشن بہت ضروری ہے آپ کی. آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہوں، کسی بھی ادارے، کسی بھی سیٹ، کسی بھی پوزیشن پہ، کسی بھی سبجیکٹ سے آپ کا تعلق ہو، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے یا عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں انہی سبجیکٹس میں مشکل ہوتی ہے جو سبجیکٹس ہمارے مطابق نہیں ہوتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ناظرین، اکثر لوگ اپنی شوق اور اپنی پسند کے کاموں میں کتنا اچھا ریزلٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یقین کیجئے انہیں بھی علم نہیں ہوتا، ان کی نام کا عدد، ان کے ڈیجٹ، ان کے نمبرز اور اس شعبے کا عدد اور نمبر بالکل سیم ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ اپنے ہم عدد ہم نمبر کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے عدد نمبر کے مطابق لائف میں نہیں چلتے یا نہیں چل رہے ہوتے کسی بھی وجہ سے، آپ کو علم ہو یا علم نہ ہو، تو اسی لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ہماری لائف میں. اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ لوگ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس لیے آپ اس چینل پر ایک اچھا اور کامیاب پروگرام کرنے میں مکمل کامیابی مل رہی ہے آپ کو، کیونکہ یہ ایریا آپ کے فیور کا ہے. یہ اس وقت گڈ مارننگ پاکستان، دا ورڈ آف سینٹینس آف گڈ مارننگ پاکستان نیم آپ کے فیور کا ہے، آپ کا نام بھی ڈیجٹ بھی یہی ہے، اتفاقاً چاند کی تاریخ بھی یہی ہے، جو سن ہجری قمری چاند کی جو تاریخ ہے وہ تک بھی آپ کے فیور میں، یعنی 7 ڈیجٹ بنتا ہے علم الاعداد میں، 7 اور 2، 2 اور 7 سیم ہے. اب یہ تمام چیزیں محض اتفاق نہیں ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں 2 اور 7 بار بار آ رہا ہے. میری ڈیٹ آف برتھ 27 ہے، 2 اور 7 بار بار، پھر 2 اور 7 ایک ساتھ ہو گئے. جی ہمیں طارق رحیم کے بارے میں پوچھا تھا، جب تک آپ ان کے اعداد نکالیں، اور ہم بات کر رہے تھے اسما سے. السلام علیکم اسما. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں آپ کے توسط سے سارے ویورز کو بھی سلام کہنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام سب کی طرف سے. اوکے، کیا پوچھنا چاہیں گے اسما؟ میں اپنی بڑی بہن رابعہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا پورا نام رابعہ سلیم. تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. رابعہ کیا؟ رابعہ سلیم. رابعہ سلیم. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 7 سپٹمبر 1987. 1987. اور سوال کیا ہے؟ جی ایکچولی ان کا پرپوزل آیا ہوا ہے اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کر دیں، تو اس کے لیے فائنلی پوچھنا تھا کہ اگر کریں تو بہتر ہے یا نہیں ہے. اور ان کی جاب تھی ایکچولی نا، تو ابھی ان کی پیپرز کی وجہ سے جاب ڈیلے ہو گئی. اب وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جاب دوبارہ جوائن کریں، لیکن پرپوزل بھی آیا ہوا ہے تو کنفیوز ہے کہ کیا کرنا بہتر ہے. وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بات کریں مصطفیٰ الہی صاحب سے، گفتگو چل رہی ہے نیومرولوجی کے حوالے سے. اچھا اٹس ویری انٹرسٹنگ مصطفیٰ صاحب، کیونکہ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اوبیسلی چینل پہ کام کرتے ہو، وہاں سے میچنگ کا ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کا، ان میں مکسنگ ہونی چاہیے.
تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. وہی ریزلٹس آپ کو جلدی مل جاتا ہے, دوسرے کو وہ ذرا سا ڈیلے سے مل رہا ہوتا ہے. ناکام کوئی نہیں ہوتا, بدقسمت کوئی نہیں ہوتا, سب اچھی قسمت لے کر پیدا ہوتے ہیں, سب ایک جیسے ایک طریقے کار سے پیدا ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے نام عدد اور نمبر ہمیں ہماری قسمت کو ہم سے ذرا سا دور کر دیتے ہیں, ہمیں بہت اسٹرگل کے بعد مل رہی ہوتی ہے. پروگرام کا نام ہے نیورولوجی اینڈ میڈیکل پالمسٹری. تو میڈیکل پالمسٹری کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بے شمار ہاتھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, کیا ہاتھوں سے ہم ایسے امراض کا, اور خاص طور سے تھوڑا سا میں اپنے سوال کو سمیٹ لوں کہ ہم کیا دل کی بیماریوں کے حوالے سے جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, یا کوئی اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا اس کو آنے والے وقت میں دل سے متعلق کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, کیا ہاتھ دیکھ کر اس بات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے؟ حصہ یہاں سے ایسے ناپ لیا تو بہت ایک پل میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹا ہاتھ ہے یا بڑا ہاتھ ہے. اس کو مجموعی طور پر متوازن ہاتھ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا چھوٹا ہاتھ اور بڑا ہاتھ. اب مختصراً آپ کو ایک ایک سینٹنس میں بتاؤں کہ چھوٹے ہاتھ اور بڑے ہاتھ کی ڈیفینیشن بنتی کیا ہے دنیا میں. اس دنیا میں ترقی بڑے ہاتھوں نے کی ہے, لیکن ان ترقیوں کو, ان کامیابیوں کو ویلکم بیک پاکستان. پروگرام جی سانو سٹارٹ تھے پیو, ایون بریک کا پیرو, سبن کا پیرو ماں تاکہ بدایو تو اج گڈ مارننگ پاکستان میں کافی گھنی ایکسائٹمنٹ آ چکے. مصطفیٰ الہی صاحب اساں سا گڈ گڈ مارننگ پاکستان میں ویئرس. مصطفیٰ الہی صاحب تارن کے کافی ٹی وی چینل سے ڈس چکیا ہو, کافی عرصے کا ڈسو تھا. اسان جے پانجا ہیں میرپور خاص کا بلانگ کرن تھا, سندھ یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ ماشاءاللہ, پانجے پان کے من رہے چکے ہیں, چنگی طرح من رہے چکے ہیں. میڈیکل فارمرز میں ہتھ ڈسدا ہیں, کافی وڈی وڈی پرسنالٹی جو ہتھ ڈٹھو آ, کافی مانن جا مسئلہ حل کیا ہیں, ریلیجس ہیں, کافی ماشاءاللہ کافی مزیدار پرسنالٹی ہیں تاکہ نتو دکھایا چکے تاکہ آیا ماں ودی ایکسائٹڈ پیدا کر رہا چکے. ماں کل کا وٹھی کر ڈاڈو ودی ایکسائٹڈ ہاں چکے اڑی پرسنالٹی جڑی ہے ڳالهائيندا آهن ته اترو مزو ایندو आहे جو ماण्هو چوندو आहे ٻڌندو وڃي ٻڌندو وڃي تاکہ ٻڌرايو ته مصطفیٰ کب سا ڳالهائي. السلام علیکم جی. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, خیریت. کل سے آپ کا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے یہاں پر, کیونکہ آپ سے جب کل بھی بات کی, پہلے بھی بات کی, تو آپ کا ایک انداز بیان ہے, جو بیان کرتے ہیں تو پھر سننے کا ہی دل چاہتا ہے, کیونکہ آپ میرے خیال سے جو بتاتے ہیں وہ اگلے کو لگتا ہے یار کیسے بتا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں. تھوڑا اپنے بارے میں آپ بتائیے مصطفیٰ جی. دیکھیں علی صاحب, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر KTN پر مجھے انوائٹ کیا. ویلکم بیک ایوری ون. آج ایکسپوزڈ ایک ہسٹری پاکستانی ٹیلی ویژن کی دنیا میں رکھ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ میرے پاس خود الفاظ نہیں آ رہے وہ بولنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں بہت چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے, لیکن میرے لیے بڑی اس لیے ہے کہ میں بچپن سے ٹی وی پہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ جی آپ کا فیوچر ہم اس طرح بتا دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, لیکن کوئی سکھاتا نہیں کبھی, اور سکھانے کی وجہ سے جو ہے بڑے چکر ہوتے ہیں. تو کوشش میری یہ ہے کہ ہمارے شو کے تھرو, جو بھی ہمارا شو ہے اس کے تھرو آپ لوگوں کو وہ چیز سکھا دی جائے. تو اپنی جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ینگسٹرز کو اپنے ٹائپ کا جو کام ہوتا ہے, دے جسٹ ریئلی انجوائے ڈوئنگ اٹ. تو اب اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, جس طرح ہمیں بتایا کہ آپ کو پوئٹری کا بھی بہت شوق ہے. تو یہ ہمارے آڈینس کو میں آج بتا دوں کہ ان کو پوئٹری کا بہت شوق ہے, اور انہوں نے خود لکھتے ہیں, اور اوبیسلی جی جی, تو کچھ ابھی تھوڑی سی اصل میں شوق نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو بات آپ مختصر وقت میں مختصر جملوں میں آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں. اچھا, ہاں پوئٹری مطلب جو کرنٹ سچویشن اس پہ آپ کو اس سے یہ لمحے عشق و مستی کے کبھی پابند نہیں رہتے, سدا خوشیاں نہیں رہتی, ہمیشہ غم نہیں رہتے. ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے, ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے. محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے. واو, اوکے, دیٹ واز ونڈرفل. So all you have to do is کال کر کے ہمیں اپنا فل نیم بتائیں, فل نیم کے ساتھ ڈیٹ آف برتھ, جو آپ کا جو ہے مصطفیٰ آپ کو سارا آپ کی ڈیٹیل, جو بھی کوشچن ہوگا یہ یاد رکھیں کہ کوشچن کوئی ایک ہی ہو اور ٹو دا پوائنٹ کوئی کوشچن ہو, پھر ہم آنسر آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو پہ ہیں مصطفیٰ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا صحیح. مصطفیٰ یہ بتائیں کہ کس طرح کے ابھی آپ کا کس طرح پورا ہفتہ کس طرح چل رہا ہے؟ بھائی دیکھیں الحمدللہ میں تو ہر وقت میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر پل کو, ہر لمحے کو انجوائے کرنے والی نیچر رکھتا ہوں میں تو شروع سے. اس طرح فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, اس طرح. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا فل نیم
ایکچولی آپ کا ایک تو فل نیم، جب بھی آپ کسی سے کوئی بات پوچھیں یا آپ کسی سے کوئی سوال کریں یا کسی کو بتائیں تو پلیز فل نیم بتائیں. یعنی آپ سے مراد ہمارے ناظرین بھی اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ انگلش میں کوئی بھی نام لیں تو وہ کم از کم ہر صورت میں طاق لیٹرز ہونے چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر انگلش زیادہ چلتی ہے. موبائل خریدنے جاتے ہیں تو وہ فارم انگلش میں ہوتا ہے، ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو وہ نمبر انگلش میں لکھا ہوا ہے، ہم پاسپورٹ کے معاملات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ انگلش میں موجود ہے، تمام ڈاکومنٹس ہمارے وہ انگلش میں. تو انگلش کی جو بھی لیٹرز ہیں آپ کے نام میں وہ طاق نمبر ہونے چاہیے. یہ آج کا تھوڑا سا ٹاپک ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. جن لوگوں کو علم العداد بالکل نہیں آتا، مختصراً ایک لائن دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں. ہم طاق نمبر ہونا چاہیے اردو میں آپ کے حروف کا، انگلش میں تو ہر صورت میں طاق نمبر ہونا چاہیے، اسپیلنگ کچھ بھی ہو. اس پر ہم اگلے مراحل میں آپ سے آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے کہ وہ اسپیلنگ ٹھیک کس طرح آپ کر سکتے ہو خود سے، کہ آئی لگے گا یا ای لگے گا یا او لگے گا یا اے لگے گا، واٹ ایور جو بھی لگے گا. لیکن پہلا جو ہے نقطہ یہی ہے، آپ اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ طاق نمبر انگلش میں اسپیلنگ کے لیٹر ہر صورت میں ہونے چاہیے. نہیں ہے تو اسے کر لیں یا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی جس وقت آپ نے طاق اس کو لیٹرز کر دیا اپنے ناموں کے اسپیلنگ کو، اس کے اگلے گھنٹے سے اپنی زندگی میں آپ چینجز کو دیکھیے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ فردر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. وقت بالکل اختتام کے قریب ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے، اسے ضرور دھیان میں رکھا کیجئے. دیکھیے ناظرین، مواقع نکل جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع نکل جاتے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن مواقع ختم نہیں ہوتے کبھی بھی. اس بات کے ساتھ مصطفیٰ الہی کو اجازت دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سب کا خیال رکھیے گا. یہ کہ ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو ہم عددوں کے گرد ہی رہ رہے ہیں. میں یہاں یا آپ یہاں یا یہ شو یہاں عددوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا، اس کو الیبوریٹ کیجئے، بڑی انٹرسٹنگ بات. دیکھیں، ایک شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، یقیناً وہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، پریشانی کا کوئی حل یا سد باب ڈھونڈ رہا ہے. اس پر آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں، اتنا اہل کسی نے آپ کو سمجھا ہے کہ وہ اپنا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. بالکل 9 ہو گیا، یہاں تک 9 آ گیا. اب اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی کے نیچے جو ہے آئی کے اوپر 9 ہوگا، 9 کے نیچے آئی ہوگا. آئی کے بعد پھر یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، جے کے ایل ایم این او پی کیو آر، یہاں آر پھر 9 کے نیچے آ جائے گا. اس طرح زیڈ تک آپ نے یہ لکھ لینا ہے. یہ جب آپ کے لیے آپ کا یہ پیپر تیار ہو گیا، پھر آپ نے کوئی بھی ایک نام لینا ہے. سپوز ثنا ہم ایک نام لے لیتے ہیں، SANA. اب یہ جو آپ نے یہاں پر ایکسرسائز کی بک تیار کی، جو پیپر آپ نے تیار کیا ہے، اس پیپر میں ڈھونڈیے یہاں پر کہ ایس کہاں پر ہے. تو وہ ایس آپ کو نمبر 1 کے نیچے دکھائی دے گا. یہاں پر آپ نمبر 1 کے نیچے سے الگ کیجئے، ایس کو یہاں لکھیے اور ایس کے برابر میں 1 لکھیے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے اے لکھنا ہے، کیونکہ ثنا SANA، اے بھی آپ کو 1 کے نیچے ملے گا. پھر آپ نے اے = 1 لکھنا ہے یہاں پر. پھر آپ نے این کو تلاش کرنا ہے. این آپ کو اس پوری ایکسرسائز کے پیپر میں 5 نمبر کے نیچے دکھائی دے گا، کیونکہ این کا عدد 5 ہے انگلش ڈیجٹ میں. آپ نے ثنا کے پورے جو لیٹرز ہیں اس کے نیچے وہ عدد نکال لیے، تو اس کا عدد بن جائے گا، ایس کا عدد 1 ہے، اے کا عدد 1 ہے، این کا عدد 5 ہے اور اے کا عدد 1 ہے ثنا. یہاں آپ نے ثنا لکھ دیا، ثنا کا نمبر بن جائے گا 8. لیکن ایک بات خیال میں یہ دھیان میں رکھیے ناظرین کہ جب بھی ہم کوئی نام لیتے ہیں تو اس نام کو اسی لینگویج میں لکھیں جس لینگویج کا وہ نام ہے. یہ اتنی قیمتی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. مختلف چینلز پر لوگ بیٹھ کر کوئی بھی نام کوئی بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً سے پوچھ کے اسپیلنگ کر کے بتا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی اپنے نام سے ہٹا لو تو بہت اچھا ہو جائے گا، یا زیڈ اپنے نام میں ڈال دو تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو نام جس لینگویج کا ہے ہم کو اسی رومن میں دیکھنا ہے. کون سا کریئر اچھا ہونا چاہیے، تو آپ یہ کس طرح پھر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھو بختاور، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نام خود وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو اس میں نام خراب نہیں ہوتا، آپ کے ڈیسٹینی نمبر سے وہ بیلنس ہے یا نہیں ہے، آپ خود اپنے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ مشکل اور کٹھن ٹائم آپ کا کم سے کم ہو سکے یا قابل کنٹرول ہو، ایسی تکلیف آئے جو آپ کنٹرول کر سکو.
आप रेस्टोर हो सको, प्रिवेंशन हो आपके नाम में, तो न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है काफी इन बातों में। सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम लोग यहाँ पे तो अभी नाम चेंज करने की भी बात कर रहे थे, चले आपने ऑफिशियली कुछ लोग, ये तो बहुत छोटी बच्ची थी जिसकी बात हुई, कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि सारे अच्छा, मैंने कुछ पामिस्ट्री के हवाले से भी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें जिक्र है बड़े हाथ छोटे हाथ, तो क्या होते हैं बड़े हाथ और छोटे हाथ जो हैं ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदा कीअं आहियो, ठीकु आहियो? जी मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? अलाह शुक्र, ठीकु ठाक, तव्हांजी दुआ में बिल्कुलु ठीकु आहियां। जी छा चवंदो? जी मूंखे औलाद ते तो बचे करे रहे हैं, उन बारे में पुछणो आहे। छा आहे? औलाद जे बारे में पुछणो आहे। तव्हांजी तारीख़ पैदाइश मूंखे ॿुधाइजो। मुंहिंजी 6187 समझो जी 1987 जी जी 1987 जी ठीकु आहे, सही आहे। ऐं तव्हांजो पूरो नालो मूंखे ॿुधाइजो। नालो मुंहिंजो जी ज़ुएब। चलो तव्हांखे ऑनर ॿुधायूं था। ठीकु आहे जी, थैंक यू। औलाद जे हवाले सां जेकॾहिं हीअ पंहिंजी जेको आहे वाइफ जे हवाले सां असांखे डिटेल जेको आहे ॾे या त हुनजो नालो असांखे ॿुधाए वरी कॉल करी, त उहा करेक्ट जेको आंसर थींदो। हिन जो जेको हिन जी जेको डिटेल असां ही जेको आहे असां सां शेयर कई आहे, त हिन जे नाले में त बहितरीन इहा सक्सेसफुल चिल्ड्रन मौजूद आहिनि इन फ्यूचर न्यूमरोलॉजी जे हवाले सां। पर हीअ क्वेश्चन अहिड़ो थींदो आहे चिल्ड्रन सां मुतालिक़ या औलाद सां मुतालिक़ इन ॿिन्हिनि जे नाले जी इम्पोर्टेंस थींदी आहे वाइफ ऐं हस्बैंड जो, छाकाणि त हीअ ॿिन्हिनि सां जेको रिलेट क्वेश्चन आहे इन्हीअ करे। ज़ुहैब साहब अगरि थी सघे तव्हां असांखे वरी कॉल कयो ऐं तव्हां पंहिंजी वाइफ जो जेको नालो आहे ऐं डेट ऑफ बर्थ उहा बि असांखे ॿुधायो, तॾहिं असां तव्हांखे एग्ज़ैक्ट ॿुधाए सघंदासीं तव्हांखे औलाद जो छा मतिलबु आहे। ऐं बाक़ी तव्हांजे नाले में कोई प्रॉब्लम न आहे ऐं तव्हांखे मतिलबु औलाद जे हवाले सां का बि प्रॉब्लम न आहे। ऐं थी सघे त असांखे कॉल कयो ऐं वाइफ जो नालो असांखे ॿुधायो। पुरुष असल ॻाल्हि इहा त लाइफ इज़ वेरी सीरियस, इन्हीअ करे जेका माण्हू असांखे कॉल कंदा आहिनि उनखे सभ खां पहिरीं इहे करणु घुरिजे त करेक्ट ऐं असुल असांजी डिटेल ॿुधाए, फुल नेम या निक नेम या डेट ऑफ बर्थ। औलाद जे हवाले सां या चिल्ड्रन जे हवाले सां केरु माण्हू पुछा करण जी कोशिशि करे उहो क्वेश्चन करणु चाहे थो त उन्हनि खे जेको आहे ॿिन्हिनि जी डिटेल लाज़मी जेको आहे ॿुधाइणी आहे, मेल बि फीमेल जी, न त कोई जो आंसर तव्हांखे कंप्लीट न मिलंदो। सही, बिल्कुल। असांखे अल्लाह बख्श कॉल कई आहे। अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड बहुत खुसूसी इसलिए है कि जितने लोग वहां बैठे हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि नंबर्स का गेम क्या होता है, आदाद शुमार क्या होता है, ये साइंस क्या है, मैं खुद भी नहीं जानता। पहली बार ऐसा होगा किसी भी पाकिस्तान के शो में, दुनिया का मैं कह नहीं सकता, पहला शो होगा जहां पर जो आर्ट लोग छुपा के रखते हैं, जो चीज लोग छुपा के रखते हैं कि यार ये किसी को सिखानी नहीं है, अगर सिखा दी तो हमारे पास कौन आएगा, वो चीज सिखाने का दावा लास्ट वीक किया था इन्होंने और आज वो सिखाना चाहते हैं आपको। जितने लोग वहां पर बैठे हैं जो सीखना चाहते हैं कि नंबर्स को यूज करते हुए किस तरह नामों के नंबर्स आते हैं सामने, नंबर्स होते क्या हैं, इनको यूज करके फ्यूचर किस तरह आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या किसी के बारे में कुछ किस तरह बता सकते हैं, आज बताया जाएगा क्योंकि ये बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। इनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। मुस्तफा इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा मुस्तफा साहब, पहले मैं हूं अगर या जितने लोग वहां देख रहे हैं जो सीखना चाहते हैं इस आर्ट को, तो आप समझते हैं कि ये आर्ट इस तरह बताएंगे तो आराम से समझ आ जाएगा? बात कर रहे हैं इल्मुल आदाद की या आदतों की। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे गिरदो पेश, हम आपको इल्मुल आदाद के हवाले से मुख्तसरन समझाऊंगा मैं, इंशाल्लाह नाजरीन भी समझेंगे। 24 घंटे, अब 24 खुद भी एक डिजिट है। सही। हमारा 24 आवर्स डिजिट्स के साथ ताल्लुक रहता है।